ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم
صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا میرے مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا. عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا میرے مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دے مولا. کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں. مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ. برستی رحمت کی بارش جہاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا میرے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا. عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا. کئی لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو، قدم دو قدم کو. بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا. یہ اوقات ایسی میری کہاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا میرے مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا. کبھی سنگ اسود کا بوسہ آتا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر خطا ہو. تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے، تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے. اسی جستجو میں
دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا میرے مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا عمر بچی ہے میری کہاں عمر بچی ہے میری کہاں مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے پروان سن کر یہاں رو رہا ہے بلا لے خدایا مجھے بھی حرم میں بلا لے خدایا مجھے بھی حرم میں لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین اور میلاد ہال فیضان مدینہ کے تمام ہی حاضرین الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کمانے کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے ہم حاضر ہیں اول تا آخر ہو سکا تو شرکت کریں گے ادب سے بیٹھ کر توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر میں قبلہ شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی کرم فرمائیں گے اور جیسا کہ کچھ دنوں سے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ کہ جس کے ذریعے لاکھوں بچے اور بچیاں قرآن شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہزاروں حافظ بن گئے ماشاءاللہ اور دھوم دھام سے پوری دنیا میں مدرسۃ المدینہ کی برانچز قائم دائم ہیں اللہ تعالیٰ اسے اور عروج عطا فرمائے ان کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے اور یہ شعبہ قرآن شریف سے وابستہ ہے قرآن کی تعلیم عام کرنے کے حوالے سے خاص طور پر یہ ذمہ داریاں ہیں ضمناً یقیناً سنتوں کو بھی عام کرنا قافلوں میں سفر کرنا بچوں کی عملی زندگی کی سنتوں بھری تربیت پر بھی یقیناً مدرسۃ المدینہ میں فوکس کیا جاتا ہے یہ سب بھی یوں کہیے تو قرآن شریف ہی کی برکتیں اور اسی کا نچوڑ ہے الحمدللہ اور آج جو رات ہے الحمدللہ 18 ذوالحج شریف یہ نسبت رکھتی ہے حضرت سیدنا جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بڑی ہستی اور قرآن شریف سے آپ کا گہرا تعلق نہ صرف قرآن شریف سے محبت بلکہ خدمت قرآن میں بھی آپ کا ثانی نہیں
اور جب بھی آپ کا ذکر آتا ہے تو قرآن شریف کا ذکر بھی آ جاتا ہے. آپ کی ایسی خدمات امت قیامت تک اس کو سراہتی رہے گی، اور آپ کا خطبہ، آپ کی تعریف جو ہے وہ بیان کرتی رہے گی انشاءاللہ. تو آج اسی مناسبت سے ہم انشاءاللہ الکریم قرآن شریف کے کچھ حقوق مختصراً سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تاکہ ہم بھی قرآن شریف کے حق کو ادا کر کے ایک سچے مسلمان بن سکیں. اس سے پہلے درود شریف بھی پڑھتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. آراستہ یعنی خوبصورت کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قرآن شریف یقیناً ایک بے مثل کلام ہے، اور اس کے جیسا دنیا میں کوئی کلام نہیں. یہ خالق حقیقی کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اپنے رسول بے مثال حبیب با کمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا. اور اس کے اتارنے کا ایک مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، ہدایت پر لانا اور ایمان والا بنانا، کفر و شرک اور اللہ پاک کی نافرمانی سے انہیں پاک صاف کرنا. یہ سارے مقاصد میں سے مقاصد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف کے حوالے سے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترا. علی قلبک لتکون من المنذرین، تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ. تو یہ قرآن شریف ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہدایت اور ہدایت کا منبع و مرکز ہے، اور اس کے بہت سارے حقوق بھی ہیں. اور اس کا سب سے پہلا حق، اور یہ کہیے کہ سب سے بڑا حق، یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. اور اس پر ایمان لانا یہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے سے کچھ مختلف ہے. یوں تو اللہ پاک نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں، جتنے صحیفے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائے، سب پر ایمان لانا ایک مسلمان پر لازم ہے. اور اللہ پاک کی نازل کردہ کسی بھی کتاب کا انکار کفر ہے. البتہ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے میں اور قرآن پاک پر ایمان لانے میں کچھ فرق ہے. وہ یہ کہ پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں، سب پر اجمالی ایمان فرض ہے، اور قرآن کریم پر تفصیلی ایمان فرض ہے. اجمالی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے توریت، زبور، انجیل یہ کتابیں نازل فرمائیں، اور جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر صحیفے نازل فرمائے وہ سب حق ہیں، سچ ہیں. ان میں جو کچھ اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ سب کا سب سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں، جو لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں ملا دیا، جو باطل کا اضافہ ہوا، وہ باطل ہے. قرآن کریم پر تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کریم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف یہ حق ہے، سچ ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس میں ایک حرف، ایک نقطے کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں. اور جو یہ مانے نعوذ باللہ قرآن کریم کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے، یا قرآن کریم میں تحریف مانے، تبدیلی مانے، نعوذ باللہ، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی. تو مسلمان یہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں. اور اس آیت مبارکہ کے تحت صراط الجنان تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجیں،
وہ بے شک و شبہ سب حق اور سچ ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے اور محکم اور متشابہ پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح مانیں، اس پر ایمان لائیں۔ پھر دوسرا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے محبت قرآن کا انداز بیان کرتے ہوئے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ میں ایمان والوں کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ کامل ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ پاک کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر آیت کریمہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کریمہ تلاوت کی جائے، قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے تو ان کا ایمان اور بڑھے، ان کا ایمان اور ترقی پائے، مضبوط ہو جائے۔ قرآن پاک سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک میں تشریف فرما تھے، کسی نے بتایا کہ کوئی بہت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ آپ اٹھے، باہر تشریف لے گئے اور دیر تک اس کی تلاوت سنتے رہے، پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سنتے رہے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ حضرت علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں عشق مصطفیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ لکھتے ہیں کہ محبت قرآن، یہ محبت مصطفیٰ کی نشانی، سبحان اللہ، کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً قرآن شریف سے بھی محبت کرتا ہو۔ قرآن شریف کا تیسرا حق یہ ہے قرآن پاک کا ادب، اس کی تعظیم کرنا، یہاں تک کہ بغیر طہارت کے قرآن پاک کو چھونے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ واقعہ آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو۔ حدیث پاک میں بھی اسی چیز کا حکم فرمایا گیا، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ اسی طرح قرآن پاک کی تعظیم، اس کا ادب، یہ خود قرآن شریف ہمیں سکھا رہا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن پاک کے لیے خاموش رہنا اور توجہ سے سننا یہ ضروری ہے۔ حضرت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے خواہ نماز میں یا نماز کے علاوہ، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ مزید یہ کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اچھے کپڑے پہننا چاہیے، ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھ کر تلاوت کی جائے، ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر اطمینان سے بندہ تلاوت کرے۔ بازاروں اور کارخانوں میں جہاں لوگ کام کاج میں مصروف ہوں زور سے قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ پاک کی بارگاہ سے سن رہا ہے
اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، کثرت سے اسے پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کی سورہ کہف آیت نمبر 27 میں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ صراط الجنان تفسیر میں حضرت مفتی قاسم قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور کفار کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسے تبدیل کر دیں۔ مطلب وہ کہتے تھے کہ کوئی اور لائیں تو ہم مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے پر کوئی قادر نہیں ہے، لا مبدل لکلمات۔ مزید فرماتے ہیں قرآن پاک کے عمومی الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اور کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محبوب جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں صراط الجنان میں تحریر فرماتے ہیں مفتی صاحب، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف جو قرآن پاک نازل کیا گیا اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی تلاوت عبادت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت بھی ہے، اور اس میں احکام، آداب اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز کے علاوہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، چھونا بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں عبادت، یعنی ایک عبادت نہیں، تین عبادتیں ایک ساتھ کرنے کو ملتی ہیں جب بندہ دیکھ کر قرآن پڑھتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ کا عبادت میں حصہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی آیات اور معانی میں غور و فکر کرنا، اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت و نصیحت حاصل کرنا۔ پانچواں حق یہ ہے قرآن پاک کا کہ اس میں غور و فکر کیا جائے اور سمجھا جائے، تدبر اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں۔ جیسے ابھی بار بار قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، کیا کہا، کیا فرمایا اللہ پاک نے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم یوں ہی آیتیں تفصیل کے ساتھ مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں صراط الجنان میں کچھ یوں تحریر فرمایا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک نازل کیا ہے جس میں ان لوگوں کے لیے دنیاوی اور اخروی کثیر منافع ہیں، یعنی فائدے ہیں
جو اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے احکامات، حقائق اور اشارات پر عمل کیا۔ ہم نے قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ علم رکھنے والے لوگ اس کی آیتوں کے معانی میں غور و فکر کریں اور ان کی تعویلات جان جائیں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی آیات سے نصیحت تو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے دینی احکام نکالنا اور اس کی باریکیوں تک پہنچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ صرف ان کا کام ہے جو اعلیٰ درجے کی دینی عقل رکھتے ہیں، یعنی ماہر علماء اور خاص طور پر مجتہدین اس منصب کے اہل ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ قرآن پاک سے دینی مسائل نکالنے کے بجائے علماء سے مسائل سیکھیں تاکہ غلطیوں سے بچ سکے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ فقط قرآن پاک کی عربی عبارت کو پڑھ لینا نزول قرآن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کی آیات کے معنی اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، اس میں بیان کی گئی عبرت انگیز باتوں سے نصیحت حاصل کرنا اور اس میں بتائے گئے احکامات پر عمل کرنا یہ ممکن ہو سکے۔ فی زمانہ تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن پاک سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں تو قرآن پاک گھروں میں ہفتوں بلکہ مہینوں، بعض گھروں میں سالوں جزدان اور الماریوں کی زینت نظر آتا ہے، اور اس کا خیال آ جانے پر اس سے چمٹی ہوئی گرد صاف کر کے بعض اوقات دوبارہ اسی مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی کو تلاوت کی توفیق نصیب ہو بھی جائے تو پھر پڑھنے والے کا پڑھنے کا حال برا، تلفظ کی ادائیگی الامان والحفیظ بڑا برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں قرآن پاک صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان یہ بھی بہت زبردست ہمارے لیے ایک کنڈیشن دیتے ہیں، ہمارے لیے آپشن ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے علاقے کے قریب ہی جو بھی دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کی مسجد ہو یا قریب میں جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہو، آپ ان کے ساتھ وقت دیجئے، قرآن پاک اچھی طرح صحیح سے پڑھنا سیکھ لیجئے، یا آن لائن چاہیں تو آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور آپ کو آن لائن گھر بیٹھے بیٹھے جو آپ کو سوٹیبل ٹائم ہو اس پر آپ وقت لے کر جو ہے ایڈمیشن لے کر مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ فارم فل کر دیجئے اور اپنا جو ہے وہ ایڈمیشن حاصل کر کے قرآن پاک پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیجئے، تو انشاءاللہ الکریم یوں بھی قرآن پاک کا ایک حق آپ ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ دنیا بھر میں قرآن پاک کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنس دی جا رہی ہے، قرآن پڑھنا بھی سکھایا جا رہا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے، قرآن پاک کے قریب لوگوں کو لایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ تو قرآن پاک کے حقوق آج ہم سن رہے ہیں۔ چھٹا حق قرآن پاک کا یہ ہے قرآن شریف پر عمل کرنا، یعنی پہلے سمجھ لیا اب اس پر عمل کرنا یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ صرف سمجھ لینا کافی نہیں، ایک چیز سمجھ آ گئی آیت میں کیا ہے، کیا مفہوم ہے، اچھا یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اپنے اخلاق و کردار کا حصہ اسے بنانا ہے جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن شریف میں احکامات عطا فرمائے۔ جیسا کہ خود ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 155 میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو۔ پیروی عمل سے ہی ممکن ہے، تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کا یہ اہم اور بنیادی حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کی کامل اتباع کرنا، اس کے بتائے ہوئے انداز پر زندگی گزارنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اور قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، بے شک اسے دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، مگر اس کے باوجود جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک کما حقہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ علماء اکرام نے اس حدیث پاک کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن پاک کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہم خود ذرا غور کریں کہ ہماری کیا حالت ہے۔ ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے
قرآن پاک کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اگر یہ شخص خود بھی جھوٹ بولتا ہے، ابھی تلاوت میں کہہ رہا تھا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور خود اب جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو اس جھوٹ بولنے والے پر بھی اللہ کی لعنت آئے گی کہ نہیں؟ خود غور کر لے۔ قرآن پاک فرماتا ہے لا یہدی القوم الظالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 86، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگر یہ تلاوت کرنے والا خود ظالم ہے، خود ظلم کرنے والا ہے، دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے، تو یہ وعید اس کی طرف بھی آئے گی کہ نہیں؟ غور کر لے۔ قرآن پاک بے نمازی کی سزائیں بیان کرتا ہے۔ اگر یہ تلاوت کرنے والا نماز چھوڑے، نماز جان بوجھ کر قضا کرے، تو یہ وعیدیں نماز چھوڑنے والے کی اس پر بھی آئیں گی کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک پر ایمان لانا، اس سے محبت کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کو سمجھنا، اور پھر اس کا یہ حق بھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ قرآن پاک یہ ہدایت کی دوا ہے۔ اگر کوئی مریض بہترین قسم کی اپنے مرض کی دوا حاصل کر لے اور اسے جیب میں رکھ لے، تو کیا جیب میں رکھنے سے اس سے شفا ہو جائے گی؟ اس کا علاج ہو جائے گا؟ اس کو بہترین دوا مل گئی، لیکن علاج تب ہوگا جب وہ ٹیبلٹ لے گا، دوائی کا استعمال کرے گا۔ جب دوائی لے ہی نہیں رہا، صرف پاس رکھی ہے اور سنبھال کے رکھتا ہے، اس دوائی کا بڑا جو ہے نا خیال رکھتا ہے، تو بتائیے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو قرآن پاک کا یقیناً احترام، محبت، ادب، تعظیم، یہ سب کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ اس کو تو دیکھنے کا بھی فائدہ ہے، لیکن کما حقہ فائدہ تب ہوگا جب ہماری زندگیوں پر قرآن اترے گا، قرآن شریف نازل ہوگا۔ گویا کہ اقبال نے تو اسے نازل ہونا کہا ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنا، گویا اپنے اوپر قرآن کو اتارنا ہے، کہ ہم قرآن کو اپنی رگو پے میں بسا لیں، قرآن کو اپنے اخلاق میں اتار لیں، ہمارا ایک ایک سٹیپ، ایک ایک قدم قرآن شریف کے کاش مطابق ہو جائے۔ اور پھر قرآن پاک کا 7واں حق وہ ہے قرآن پاک کی تبلیغ کرنا، قرآن پاک کو آگے بڑھانا، پہنچانا۔ اور یہ فریضہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عائد کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کما حقہ یہ حق ادا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں، یعنی آپ کی طرف جو وحی نازل کی گئی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں۔ اس کے بعد پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات قرآن پاک کی تبلیغ فرمائی، اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، جنگیں لڑیں، بدر و احد کے معرکے پیش آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کو عام فرماتے رہے، اس کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اب اس امت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تبلیغ کریں، اس کی نشر و اشاعت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اب امت کا یہ ذمہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو پھیلائیں، اس کو عام کریں، اس کی تبلیغ کریں، اور قرآن پاک کو گھر گھر پہنچائیں۔ دعوت اسلامی بھی الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے، اور امیر اہل سنت کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرتے رہنا کام صبح و شام ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین، صلو علی الحبیب۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار
عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان مقبول خاص و عام گئے دنیا میں 400 گلزار ہے مہکا ہوا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں موجود حاضرین، الحمدللہ 2 جون 2026 بروز منگل کو فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ ہوا، جس میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے قاری صاحبان نے شرکت کی۔ آئیے چند عاشقان رسول کے تاثرات سنتے ہیں۔ محمد قمر الدین اتاری، محمد کلیم، محمد بلال رضا، زاہد مدنی ہے، زہیب اتاری اسلام آباد، سمندری سے ہوں، لاہور سے حاضر ہوئے ہیں۔ ویس رضا تاری، مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم لاہور سٹی۔ ایک ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کورس ہے یہ صرف مدارس المدینہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر ٹیچر کو اس کورس میں جو سیشن ہوئے ہیں اس کو جو ہے وہ سننا چاہیے، کیونکہ استاد نے بچوں کو نکھارنا ہے۔ اگر استاد کے اندر ہی خود ایسی صلاحیت نہیں ہوگی کہ بچے کیسے نکھریں گے، بچوں کی صلاحیت کو کیسے پہچانا جائے گا، ان کی کیسے کیسے تربیت کی جا سکتی ہے، اگر استاد کی تربیت نہیں ہوگی وہ بچوں کی تربیت کیسے کرے گا۔ اور جو یہاں سے تربیت ہوئی کردار سازی کے حوالے سے اور جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہ تمام مدارس میں نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے تقریباً 8-9 سال کے قریب عرصہ ہو چکا ہے۔ دعوت اسلامی کی برکت سے آج